السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے حضرت یونس علیہ السلام کا درد بھرا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ کی ناراضگی، جسے بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ صبح شام جس کے نام کو جپا جائے، پکارا جائے اور کوئی نہیں، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے تو مجھے پکار کے دیکھ، تیری ماں بعد کو آئے گی، ابا بعد کو تیری فریاد کو پہنچے گا، بیوی بعد میں آئے گی، اولاد بعد میں آئے گی، خاندان قبیلہ بعد میں تیری امداد کو آئے گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کوئی ایک چارپائی کے فیصلے سے آئے گا، کوئی دوسرے کمرے میں سے آئے گا، کوئی تیسرے مکان میں سے آئے گا، کوئی دوسرے شہر میں سے آئے گا، کوئی دوسری تیسری منزل میں سے آئے گا، کوئی بیٹھک میں سے آئے گا، کوئی باڑے میں سے آئے گا، کوئی کھیت اور باغ میں سے تیری امداد کے لیے آئے گا۔ اور میرے بندے مجھے بلا، میں تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں۔ ان کے آنے میں دیر لگے گی، وہ سوچتے ہوئے آئیں گے کہ آگے خدا جانے کیا جھگڑا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کیا مصیبت ہے۔ ہر نبی نے اپنے دور میں ہر قوم کو سمجھایا، ہر امت کو سمجھایا۔ خدا کی قسم، میں اور آپ تو یوں ہی مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے جو مار کھائی، قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے، آدمی کا جگر پھٹتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے مار کھائی، موسیٰ علیہ السلام نے مار کھائی، شعیب علیہ السلام نے مار کھائی، ہود علیہ السلام نے مار کھائی، صالح علیہ السلام نے مار کھائی۔ کون سا پیغمبر ہے؟ لوط علیہ السلام کو دھکے دیے گئے، ایوب علیہ السلام کو بیماری کی کیڑوں نے کھایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور کتنا بڑا مقام ہے، اف کرنے کی اجازت نہیں۔ ہزار برس عبادت کی، قوم کو سمجھایا، پتھر کھائے، اور اگر ذرا سی بھول ہو گئی فوراً پکڑا، میرا نمائندہ ہو کر ایسا کیوں کیا؟ سیدنا یونس علیہ السلام مشہور پیغمبر ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے۔ نہایت ہی برگزیدہ پیغمبر ہے اللہ پاک جل شانہ کے حضرت یونس علیہ السلام۔ قوم کو سمجھایا، برادری کو سمجھایا، خاندان کو سمجھایا۔ علماء کرام نے لکھا ادھر یونس علیہ السلام واز فرمایا کرتے تھے، ادھر لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔ پہلے سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کل کا باز کہاں ہوگا، کل کا بیان کہاں ہوگا، کل کی تقریر کہاں ہوگی، اللہ پاک جل شانہ کی توحید کہاں بیان ہوگی، اللہ کا پاک کلام کہاں سنایا جائے گا۔ لوگ پہلے سے وہاں جا کر جمع ہو جاتے، یہ واز کرتے، خدا کا نام بتاتے، لوگ پتھر مارتے، دھکے دے کر نکالتے۔ یونس علیہ السلام بالآخر کچہری کی طرف رخ کرنے لگے۔ مارکیٹ والے میری بات نہیں سنتے، بازار والے نہیں سنتے، کاروباری نہیں سنتے، زراعت والے نہیں سنتے، دیہات والے نہیں سنتے۔ میں بادشاہوں کو سمجھاؤں، لکھا پڑھا طبقہ ہے، سلجھا ہوا طبقہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، میں ان کو اللہ پاک کی توحید سمجھاؤں، خدا کی الوہیت سمجھاؤں، اس کی شان کبریائی میں ان لوگوں کو سمجھا دوں۔ اللہ پاک جل شانہ کا پیغام بادشاہ کی خدمت میں آپ نے فرما دیا، کچہری میں رکھ دیا اور بتلا دیا تم فانی ہو، تم سے پہلے کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، ایک دن آئے گا تم بھی نہیں رہو گے۔ اس لیے ایسے اعمال اختیار کرو
جو باقی رہنے والے ہو اس قسم کے کارنامے اختیار کرو جو زندگی میں تمہارے لیے مفید ثابت ہو، قبر حشر تمہارا اچھا کر دے، اس قسم کے اعمال اختیار کرو۔ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، ہمیں کون ہٹا سکتا ہے؟ ہماری تو موت بھی آنی بڑی مشکل ہے، ہم بادشاہ بھی کبھی منع کرتے ہیں۔ وزراء کے دماغ میں بات نہ آئی، عمراء کے دماغ میں بات نہ آئی، حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرتے چلے گئے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب کئی دن گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے، پتھر کھاتے کھاتے، لوگوں کے دھکے کھاتے کھاتے، ایک دن فرما دیا 40 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا۔ توجہ کرنا، آج میں آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کریم اور یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی زندگی کی روشنی میں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، کتنا براب البرا ہے، بے مثال ہے، کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ اب یہ بات تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو بتا رکھی تھی کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرے گی اور کوتاہی کرے گی تو عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے اتنی بات اپنی طرف سے کہہ ڈالی کہ 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا اگر تم نہ مانے۔ ذرا دھیان کریں، دیہات کے رہنے والے دوست بھی، شہر کے والے دوست بھی، یہ بات تو حق تھی کہ جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اللہ کے دین کو ٹھکرایا ان پہ عذاب آیا اور آنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ اس لیے کہ عموماً انسان کی پیداوار، انسان کی پیدائش کے اوپر چلے گزرتے ہیں۔ 40 دن کے اندر اس پانی کا خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، چلے گزرتے ہیں۔ اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ چلہ لگوایا، انبیاء کرام کو عادت تھی 40 دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی، اس لیے یونس علیہ السلام نے 40 دن کا نام لے دیا۔ اب آپ توجہ فرمائے، جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، رات دن دھکے کھائے، گلیوں میں مار کھائی، کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی، بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے، آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین، نبی تیرا ہو، سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، ہو میرا نبی اور بات کرے اپنی، نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفت او اللہ بود گرچہ عزیز حلقوم عبداللہ بود، اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا زبان تیری۔
راضی تھا, گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا, کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا, مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا, محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا, لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا. ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا, 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا. تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا, تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا, یہ تیرا سجدے کرنا, یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا, یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا, اور رب کیسے راضی ہوگا؟ نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار, بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے؟ کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا؟ اتنی بار کھائی تیرے نام پہ, اگر ایک لفظ زبان سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ پنجابی کی جان دینے, اور جو پھر ہویا کی, جو ایک لفظ منہ نکل ہی گیا ہویا کی پھر چنگے والے لوگ آخر ہوں نے اور میاں میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہویا کہ تو اس لفظ کو پڑھ کے بہ گیا, میرے احسانات سارے بھلا بیٹھا, میری ہمدردیاں ساریاں بھلا دی دیا. اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے سر پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا. آج کسی پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینک کے تو دیکھو جو سارے پاکستان کی طاقت یہی نہ آ جائے. سرکاری ملازم کی توہین کی ہے, نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے, اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے مثال ذات ہے بھائی, بے نیاز جو ہوا, کسی کا ماتحت نہیں, کسی کے قبضے کا نہیں, کوئی مجبور نہیں کر سکتا, کوئی جبر و اکراہ نہیں کر سکتا. اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو خدا ناراض کسی سے ہے ہی نہیں کہ اپنے دروازے سے ہٹا کر ننگوں کے پیچھے لگا دیا کہ تم تو ان کی شرمگاہ کے پیاس بیٹھے رہو. سیدنا یونس علیہ السلام کی زبان سے 40 دن کا لفظ نکل گیا, اللہ پاک ناراض ہو گیا. کس نے اجازت دی؟ میری مرضی کل عذاب دوں, میری مرضی پرسوں عذاب بھیج دوں, میری مرضی 1000 سال نہ بھیجوں, میری مرضی 100 سال میں عذاب لاؤں. تم 40 کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی کہ اللہ میاں ناراض ہو گئے, اب بنے گا کیا؟ ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا. شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا, ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے. وہ لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریاں تھی, شرک کی, بدعت کی, لیکن لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. 40 دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں, اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آتی, پیغام نہیں آتا, خدا ناراض ہو گیا. ادھر قوم مذاق اڑا رہی ہے, 37 دن ہو گئے, 33 دن ہو گئے, 36 دن ہو گئے ہیں, ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے. 40واں دن آ گیا, پروردگار عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دیے, آگ کے بادل, تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو. ادھر یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تھی, مذاق اڑا رہے تھے لوگ. 38 دن ہو گئے, 39 دن ہو گئے, 40واں دن آیا, اللہ پاک نے عذاب کے بادل تو بھیج دیے, میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے, لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا.
के बादल आ गए। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन से पहले ही इलाके से बीवी बच्चों को लेकर निकल पड़े कि 40वें दिन अजाब आएगा नहीं, अल्लाह पाक नाराज जो हो गया, ये मुझे जलील करेंगे, मैं अल्लाह का नबी होकर कैसे गवारा करूंगा ये बात, लोग कहेंगे कि नबी झूठ बोलते हैं। बीवी बच्चों को लेकर के निकल पड़े, तने तन्हा, कौम नहीं, बिरादरी नहीं, खानदान नहीं। रास्ता चलते चलते एक दरख्त के नीचे जंगल में 2 बच्चे और बीवी को बिठाकर आप किसी काम के लिए तशरीफ ले गए। कोई शहजादा वहां से गुजरा, उसने यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी को पकड़ लिया और उठा के ले गया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने वापस आकर अपने बच्चों से पूछा, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? उन्होंने बतलाया, घोड़ों का एक दस्ता आया था, शहजादा था, जबरदस्ती उठा कर ले गए। हमारी अम्मा ने उनको बड़ा बतलाया, लोगों मैं पैगंबर की बीवी हूँ, नबी की घरवाली हूँ, अल्लाह के पाक पैगंबर की घरवाली हूँ, मेरी इज्जत है, मेरी आबरू, पैगंबर की आबरू, और लोगों मुझे हाथ न लगाओ, नबी की आबरू, खुदा की आबरू। यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी ने हर चंद उनको समझाया, मगर वो जलील ना माने, बार बार उनको समझाया और यूं कहती चली गई, ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, हाय तुम्हें इतनी नहीं आखिर तमीज, और तुम्हें ये भी पता नहीं मैं किसकी घरवाली हूँ, किसकी इज्जत हूँ, किसकी आबरू हूँ, पैगंबर की घरवाली हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा घरवाला खुदा का नुमाइंदा है। यूनुस अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दोनों बच्चे अकेले बैठे हैं, बड़े हैरान है, ये क्या मामला चल पड़ा, और मालिक तेरी नाराजगी की वजह से ऐसा हो रहा है, वरना कौन है जो मेरी इज्जत की तरफ हाथ उठा सके। और सच फरमाने लगे, फिर गई तेरी जब नजरे करम, यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा नबी, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का भेजा हुआ बरगुज़ीदा बंदा बैठा दरख्त के नीचे रो रहा है और कहता है, फिर गई तेरी जब नजरे करम, ओ कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम, जब तेरी नजरे करम फिर गई, फिर कहाँ की आबरू, कैसी इज्जत, फिर कैसा तकद्दुस, और फिर कैसी पाकदामनी और कैसी आबरू, जब तेरी रहम की चादर किसी के सर से उतर गई, फिर उसका जो हाल बने सो बने। आज हमने कभी सोचा कि अगर रब्बुल आलमीन ने अपनी करीमी की चादर उतार ली तो हम डूब जाएंगे, हम गरक हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हमारी बेटियों की आबरू लुट जाएगी, कभी हमने भी सोचा? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम दोनों बच्चे के हाथ पकड़े बैठे हैं, सर पे बच्चों के हाथ रखे हुए हैं, दरख्त के नीचे बैठे हैं और रो रहे हैं, इलाही तू नाराज हो गया, ये मेरा क्या हाल बन गया, वरना किसकी मजाल है, किसकी ताकत है, किसकी जुर्रत है नबी की घरवाली को हाथ लगाए। तेरी नाराजगी की वजह से आज ये मामला बना हुआ है कि मेरी इज्जत भी चली गई, और सच कह रहा अल्लाह का नबी, फिर गई तेरी जब नजरे करम, और कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम, फिर कहाँ की इज्जत, कहाँ की आबरू, कहाँ का तकद्दुस, कैसी पाक दामनी।
تو शुक्र करते हुए कलेजे पे हाथ रखकर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। आगे एक बहुत बड़ी नहर आ गई जिसको पार करना है, जिससे पार होना है। एक बच्चे को उरले किनारे पे बिठा दिया, एक बच्चे को कंधे पे बिठाकर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पार पहुंचाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। उरले किनारे पे एक बच्चा छोड़ दिया, एक को कंधे पे उठाकर पानी के अंदर से झांक कर गुजर कर परले पार पहुंचाना चाहते हैं। नहर के बीच में भांवर था, पानी चक्कर लगा रहा था। खुदा की खुदाई तो देखो, यही कहा करता हूं, डरा करो रब से। उधर दिल में बड़ी परेशानी है, गम है, बीवी चली गई, बच्चे तड़पते रह गए, मैं नबी की इज्जत को क्या बना। अभी पार जाना ही चाहते थे, पीछे से आवाज आई, पीछे से आवाज आती है, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर। अब्बा अब्बा कर रहा था वो पिसर, पीछे से आवाज आई, अब्बा, दर्दनाक आवाज आई, खौफनाक आवाज आई। अल्लाह के पैगंबर ने यकदम जो मुड़ के देखा, वो कंधे वाला बच्चा भी पानी की लहर में साफ हो गया। सुनो जो कहते हो कि वली और फकीर अल्लाह को मजबूर कर लेते हैं, अल्लाह को तंग कर। फिक्र करे वो लोग जिन्होंने सारा दीन खुद बना लिया, जनाजे खुद बना लिए, दुआएं खुद बना ली, दुरूद शरीफ खुद बना लिए, अजान अपनी, कलाम अपना, रिवाज अपना, हालात सारे अपने, और जन्नत के लिए जाएगा काली कमली वाले के दरबार में, तुझे शर्म नहीं आएगी? अल्लाह के नबी ने दोनों बच्चों से भी हाथ झाड़ दिया। नहर के पार निकलकर चंद कतरे आंसुओं के यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहाए हैं। या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। सारा खानदान रुखसत हो गया, अकेला रह गया, तुझसे बिगाड़ ठनता नहीं, खाता नहीं, तेरी नाराजगी मुझे बर्बाद कर देगी। यूनुस अलैहिस्सलाम सफर करते हैं, दरिया पे से गुजर रहे हैं, दरिया पे पहुंचे, समंदर में पहुंचे, पैसा पाई पल्ले नहीं, कौड़ी नहीं, जहाज तैयार है, लंगर उठाने वाले हैं। लोगों ने देखा, जरा ठहर जाओ, एक बड़ा खूबसूरत मुसाफिर आ रहा है। क्यों? इसलिए नबी हसीन होता है, नबी खूबसूरत हुआ करता है, नबी वजीह शान होता है, नबी बदन के एतबार से, तमाम कद से, नुकसान से पाक हुआ करता है। जहाज में आकर सवार हो गए यूनुस अलैहिस्सलाम। जहाज वालों ने पूछा, किराया विराया पाई, पैसा? फरमाया, बस अल्लाह का नाम है भाई, अपने पल्ले कुछ नहीं। उन्होंने कहा, चलो नेक आदमी है, इनकी बरकत से बेड़ा पार हो जाएगा, नेक आदमी है, इनकी बरकत से बेड़ा पार हो जाएगा, तशरीफ रखो। कश्ती चली, समंदर में गई, भांवर में गई। फरमाया, व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन। यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे भेजे हुए पैगंबर, मेरा बरगुज़ीदा नबी, मेरा प्यारा बंदा। समंदर में जहाज पहुंचा, हचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा। जहाज के कप्तान ने कहा, मालिक ने कहा, ओ लोगों, सबका बेड़ा गर्क ना करो। मेरा तजर्बा है, जो गुलाम अपने मालिक से भाग के
آتا ہے جہاز میں سوار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جہاز ڈگمگایا کرتا ہے، خطرے میں آ جاتا ہے، ڈوب جایا کرتا ہے۔ اور لوگوں، تم میں سے او مسافروں اور راہگیروں، تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے۔ اور کوئی نہیں اٹھا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے رو کے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے، میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا، میری بات بگڑ گئی، نہ عزت رہی نہ آبرو رہی، نہ بچے رہے نہ میں رہا، اب آخری وقت ہے۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، باقی لوگ بچ جائیں گے۔ تم تو چارانے پہ قسمیں کھا جاتے ہو، معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، سارا جہاز کھڑا ہو گیا، نہیں جی نہیں، توبہ توبہ، آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہے، آپ تو بہت نیک آدمی ہے، آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی، آپ نہیں ایسے ہو سکتے، آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا۔ یہ نبی کی بات ہے۔ اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا ڈبی بیڑی تر دے گی۔ یہ نبی کا معاملہ ادھر قرآن ہے، بیان کرنے والا قرآن ہے اور قصہ نبی کا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ کشتی حج کو لکھا رہی ہے، عرہ اندازی کی گئی، وہ کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا ہے؟ آج تو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے، بیٹا کہتا کھان خسمنو کھڑے ہو کے ہوگے پہ ناراض میں نو کی ہے۔ ماں کا جگر پھاڑنے والوں سوچا کرو، اگر دکھے دل سے ماں کی آہ نکل گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے، نہ استاد کی پرواہ ہے، نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے، صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے اور بس۔ عرہ اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے کہا نہیں غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہے۔ دوسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، لوگوں جلدی کرو مجھے پھینک دو، میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا۔ لوگ کہتے نہیں آپ نہیں ہو سکتے۔ جب 3 مرتبہ قرآن اندازی ہو چکی اور نام یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا، اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھینکتے نہیں اور یہ کشتی ساری نہ میری وجہ سے غرق ہو جائے، اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی۔ ادھر آواز آئی فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی آجا تیار ہوگا، آئی میری امانت آئی ہے، سنبھال کے رکھنا، خبردار اگر ایک بال بینکا کیا تو۔ اندازہ لگاؤ، منہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے، حلق کے نیچے اتارنا ہے، پیٹ میں رکھنا ہے، اور فرمایا پروردگار عالم نے او مچھلی تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، خبردار اگر ایک بال ٹیڑھا کر دیا قیامت میں جہنم میں ٹھوک کے رکھ دوں گا۔ مچھلی لقمہ بنا کر کے اندر لے گئی، اور یوں لکھا علماء نے اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی میں ہے، اور نیچے لے گئی تحت السراب میں لے کے جا پہنچی۔ کیا سمجھے؟ صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا، دیکھ لو کیا
آج کا بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔